ہمارا اس کا درس قرآن شروع ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے. پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. یہاں پر اللہ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں فرمائی ہیں ان کا اب تذکرہ شروع کیا. پچھلے رکوع میں اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ اس اسلام کو تسلیم کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے صحاب کے ساتھ مل کر وہ عبادتیں کریں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا، نماز پڑھیں. تو لہذا اب اگلے رکوع میں اللہ نے بنی اسرائیل پر ان نعمتوں کا تذکرہ شروع کیا جو ان پر فرمائی. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور یہ کہ میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی. فضلتکم علی العالمین. اب یہ عالمین سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ جو سپریورٹی ہے بنی اسرائیل کی، کیا یہ انٹائر ورلڈ کے اوپر ہے؟ یعنی شروع سے لے کر آخری انسان تک یہ ساری کی ساری سپریورٹی ہے، ساری کی ساری افضلیت ہے، یا پھر یہ سے مراد خاص کوئی زمانہ ہے؟ ذرا غور کیجیے گا. العالمین میں جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے. اس سے مراد خاص عالمین ہے، خاص جہاں ہے. اس سے مراد اس دور کے جہاں ہے جب بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور اور انبیاء کا دور چل رہا تھا. اس دور میں جب انبیاء ان میں تشریف لا رہے تھے، یہ اس دور کے تمام باقی قوموں سے افضل تھی، نہ یہ کہ قیامت تک آنے والی ہر قوم سے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت، آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، لوگوں میں سے نکالی گئی ہو. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول کے سردار ہیں، اور آپ کی امت تمام امتوں کی سردار ہے، تمام امتوں سے افضل ہے. اس وجہ سے کوئی اعتراض نہ کرے کہ بنی اسرائیل والے پھر ہم سے افضل ہو، ایسا نہیں ہے. آگے چلیں. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسری جان کو بدلہ نہ ہو سکے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ شفاعت قبول کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اس وقت بدلہ قبول کیا جائے گا، فدیہ قبول کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد ہوگی. اب اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ایسے طبقات موجود ہیں کہ جو اس آیت کو لے کر شفاعت کا بھی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا. تو سمجھنے والی بات ذرا غور سے یہ ہے کہ اس سے مراد کون سے نفس ہیں، اور شفاعت سے مراد کن لوگوں کی شفاعت قبول نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی. تو پہلے نفس سے مراد مومن نفس ہے، دوسرے نفس سے مراد کافر نفس ہے. یعنی اس دن مسلمان کسی کافر کو فائدہ نہیں دے سکے گا. کون سا فائدہ؟ یہ بھی یاد رکھے، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا، یہ فائدہ کسی کافر کو کوئی نہیں دے سکتا. آگے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے حق میں کسی کی سفارش ایسی قبول نہیں کی جائے گی جس سے وہ جنت میں چلا جائے. وغیرہ شفاعت کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. خود اللہ فرماتا ہے کہ شفاعت اللہ کے اذن سے فائدہ دے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدْلٌ، پھر عدل یعنی بدلہ تو کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کافر سے یہ نہیں کیا جائے گا کہ اتنا پیسہ دے دو اور تم جنت میں چلے جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اس سے مراد کافر ہیں، مومن اس سے مراد نہیں ہے. مومنوں کی شفاعت بھی ہوگی، ان کی مدد بھی کی جائے گی، ان کے مددگار بھی ہوں گے. یہ قرآن و سنت سے واضح طور پہ ثابت ہے. اگلی آیت پہ چلیے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ.
اور یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو بری اذیتیں، برا عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناکم، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، افی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام تھا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے اگلی نعمت کا تذکرہ کیا بنی اسرائیل پر۔ اس وقت کو یاد کرو جب آل فرعون تم کو بڑی اذیت دیتے تھے، ہم نے تم کو اس اذیت سے نجات دی، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، فرعون نے 70,000 کے قریب بچے ذبح کیے، تمہاری بڑی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں بلاء من ربکم عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی یا بہت بڑا انعام تھا۔ اب ذرا میں بعد میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں انعام اور بلا کا مطلب کیا ہے۔ نجا ینجی تنجی باب تفعیل سے، نجینا جب متکلم کا صیغہ، ہم نے تم کو اے بنی اسرائیل والوں نجات دی آل فرعون سے، تم کو برا عذاب دیتے تھے، اس برے عذاب کی تفصیل قرآن نے خود بیان کر دی، ذبح یذبح تسبیح معنی ذبح کرنا، اور سا یسوء سوءا یا سوءا اس کا معنی برا یا برائی کسی کو پہنچانا۔ اب آگے دیکھیے، ابن کی جمع ابنا، نساء یہ امرا کی جمع غیر لفظی، یعنی فرعون کو خواب آیا تھا کہ اس نے ایک بنی اسرائیل کے بچے کے ہاتھوں اس کا سلطنت کا زوال ہوگا، تو اس نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، پہلے سب بچوں کو مار دیتا، پھر کسی نے مشورہ دیا اسی طرح مارتے رہے تو بوڑھے ہمارے پاس بڑھ گئے ہیں، ہمارے پاس جوان کہاں سے آئیں گے، اس نے ایک سال پھر بچوں کو مارنے کا حکم دیا، دوسرے سال کہا نہ مارو، جس سال مارنے کا حکم دیا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سے پچھلے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی اس کو موسیٰ علیہ السلام کو اس کے دربار میں ہی رکھا، اس کے گھر میں رکھا، پر آپ وہاں ہی بڑے ہوئے، اور آپ ہی اس کی تخت سلطنت کا زوال کا سبب بنے۔ اب اس میں سارے میں بلاء من ربکم عظیم، بلا کے دو مطلب ہیں، یا تو بڑی بلا تھی کہ وہ تمہیں ذبح کرتا تھا، تمہیں اذیتیں دیتا تھا، یا بلا کا مطلب جو تمہیں اللہ نے نجات دی ہے یہ بڑا انعام تھا، یعنی اللہ نے اس اذیت سے نجات دی، یہ بڑا انعام تھا۔ تو لہذا یہ بلاء من ربکم عظیم کا ترجمہ دونوں طرح ہو سکتا ہے، بڑا انعام تھا یہ بڑی بلا تھی۔ اگر ہم اسے مراد دیتے ہیں کہ اس کا عذاب، تو اس کا عذاب بڑی بلا تھی، اور اگر ہم اسے مراد دیتے ہیں اس بلا سے چھٹکارا، تو یہ بڑا انعام تھا۔ آگے چلیے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اگلی اللہ نے جو نعمت کا تذکرہ کیا، جب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فرقنا بکم البحر فانجیناکم، پس تم کو ہم نے نجات دی، واغرقنا آل فرعون، آل فرعون کو غرق کر دیا، وانتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیے، فرقا یفرق فرقا مانا جدا کرنا، فرقنا ہم نے جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے جدا کر دیا، بکم تمہارے سبب، تمہاری وجہ سے، البحر دریائے قزم یا دریائے نیل کے دو ٹکڑے کر دیے، تمہارا رستہ بنا دیا، فانجینا، اسی نجینا سے، اسی نجینا کی طرح جمع متکلم ہے، وہ تفعیل سے تھا، وہ افعال سے، انجا ینجی انجا، ہم نے تم کو نجات دی، اغرقنا آل فرعون، اور غرق کر دیا فرعون والوں کو، اس کے لاؤ لشکر کو۔ آل فرعون سے مراد یہاں صرف اس کے گھر والے نہیں، بلکہ آل فرعون سے، آل کا مطلب اس کے ساری رعایا ہے، اور یہ آل اس کی بادشاہ کی رعایا، اس کی ساری آل ہوتی ہے۔ اغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اس حال میں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے دریا کا ملنا اور ان کا دریا میں ڈوبنا۔ تو یہ بھی اے بنی اسرائیل والوں تم پر اللہ کی نعمت ہے۔